أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. اس کلام کا پڑھنا اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے جو نہایت ہی مہربان اور بڑا رحمت فرمانے والا ہے. بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے جو عاجزی اور انکساری سے اللہ کے لیے نماز ادا کرتے ہیں اور جو نکمی فضول اور بیکار باتوں سے دور رہتے ہیں اور جو اپنی زکوٰۃ برابر ادا کرتے ہیں اور جو لوگ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کا پورا خیال رکھتے ہیں مگر نکاح میں آئی عورتوں پر اور شرعی قانون میں ہاتھ لگی کنیزوں باندھیوں پر ان کو کوئی الزام نہیں. ایسی صاف ستھری اجازت کے بعد جو کوئی اور طریقے سے بھی اپنی حاجت پوری کرنا چاہے تو ایسے لوگ حد سے نکل گئے. اور وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو امانتوں اور قول و قرار کا خوب دھیان رکھتے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی خوب اچھی طرح دیکھ بھال کرتے ہیں. یہ لوگ وارث بن جائیں گے ایسی جنتوں کے جو گھنی چھاؤں سے ڈھکی فردوس کی جنتیں ہوں گی جہاں یہ لوگ ہمیشہ کے لیے بس جائیں گے. اور ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کر دیا پھر ٹپکتی بوند بنا کر اسے ایک محفوظ مقام پر قرار دے کر ٹھہرایا. پھر نطفے کو ہم نے خون کا لوتھڑا بنایا پھر اسے بوٹی بنا دیا. پھر ہڈیاں ایک ترتیب سے جوڑ کر گوشت کے چمڑے کی ایک چادر انسان کو پہنا دی. پھر اسے ایک نئی قسم کی مخلوق بنا دیا. بس اللہ بڑی برکت والا ہے جو خوبصورت اور حسین مخلوق پیدا کرنے والا ہے. اے انسانوں پھر اس کے بعد تم کو ضرور مر جانا ہے. پھر بے شک تم اس کے بعد قیامت کے دن زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے. اور ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنا رکھے ہیں اور ہم نے کسی چیز کو بنانے میں غفلت اور بے دھیانی سے کام نہیں لیا. ہم نے آسمان سے پانی برسایا پھر اس کو زمین میں جگہ جگہ ٹھہرا دیا اور جب چاہیں اس پانی کو واپس لینے کی بھی ہم کو ہر طرح قدرت ہے. ہم نے تمہارے لیے اس پانی کے ذریعے کھجوروں اور انگوروں کے باغات اگا دیے. کتنا بھرپور میوہ تم کو اس سے ملتا ہے جسے مزے لے کر خوب کھاتے ہو. اور وہ درخت بھی ہم نے ہی پیدا کیا جو طور سینا کی پہاڑیوں سے روغن اور چکنائی کو ساتھ لیے ہوئے اگتا ہے. کھانے والوں کے لیے روٹی کو سالن میں ڈبونے کی ضرورت کو بھی پوری کر دیتا ہے. عبرت حاصل کرنے کے لیے تم کو چوپایوں پر بھی غور کرنا چاہیے. ہم اس کے پیٹ سے نکلنے والی چیز تم کو پلاتے ہیں اور اس میں تمہارے لیے بہت منافع ہیں
اور کچھ چار پائے تو ایسے ہیں کہ ان سے تمہارے بہت سے کام بھی نکلتے ہیں اور تم انہیں کھا جاتے ہو۔ جانوروں اور کشتیوں پر سواری کرتے ہو کہ ان کی پیٹھ پر لدے لدے پھرتے ہو۔